السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی عن ابن بجید الانصاری عن جدته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رد السائل ولو بظلف رواہ النسائی۔ ابن بجید انصاری اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس کرو، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں ہمیں سائل کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسلام میں سوال کرنا پسندیدہ نہیں، لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کی وجہ سے اس درجہ مجبور ہو جائے کہ مانگے بغیر اس کا چارہ نہ ہو یا گزارا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے پھر وہ کیا کرے۔ یعنی یہ حدیث پیشہ ور گداگروں کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن ان ضرورت مندوں کے بارے میں ہے کہ جو حقیقی ضروریات کی بنیاد پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بتائیے۔ فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں اور وہ مانگتا بھی نہیں، اور ایک شخص جو اپنی ضروریات سے تنگ آ کر اپنی مشکلات میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پہچانے۔ عام طور پر جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا۔ ایک سوداگر نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ میں صدقات اور خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مجھے مستحق اور غیر مستحق کی شناخت نہیں، یعنی مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں، تو فرمائیے کہ میں پھر کس کو دوں اور کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کو بھی دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہے، اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ دے جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بڑھ کر جانتا ہے، تو کیا واقعی ہم مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں واقعی ہم اس کے مستحق ہیں یا ہمیں دی جانی چاہیے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی عنایات ہم سے روک دے تو پھر ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بھی ملے جو ہماری ضرورت کا ہے اور وہ بھی مل جائے جو ابھی ضرورت نہیں، شاید آئندہ کبھی جا کر ضرورت پڑے، تو اگر کوئی شخص اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اگر نہیں بھی رکھتا تو ہمیں کیا حکم ہے یا ہمارے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں جو مستحق ہیں، فقیر اور مسکین ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن بہرحال وہ حق رکھتے ہیں ہمارے مال میں، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست اور اہل و عیال ہونے کی حیثیت سے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن کے لیے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور سوال کرنے والے کے سوال سے
غصہ نہ کرے، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کے ساتھ جھڑک کر معاملہ نہ کرو، سوال کرنے والے کو جھڑکو مت، ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرو، اس کو اذیت نہ دو، پریشان نہ کرو. اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو خاموشی اختیار کر لو، لیکن اس کی بے عزتی نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور چشم پوشی، دوسرے کی غلطی معاف کر دینا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان وہ صدقہ کرے جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی دینے کے بعد دوسرے کو ستائے اور پریشان کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مانگنے کا عادی نہیں ہے، کوئی پیشہ ور گداگر نہیں ہے، جب وہ کسی شدید حاجت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کو قربان کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے اس کی مزید بے عزتی ہو. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایک انسان حقیقی ضرورت مند ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے روکا اسے ہم بھی استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ روکنے والے کا روک بھی لیا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا لا توکی فیوکا علیکی، روکو مت ورنہ تم سے روک لیا جائے گا. تو دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، دینے سے مال بڑھتا ہے، روکنے سے نہیں. لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا تو ام سلمہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں. خادمہ نے اس گوشت کو گھر میں طاق پر رکھ دیا. پھر اتنے میں ایک سائل دروازے پہ آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو، اللہ برکت دے گا. گھر والوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، یعنی انکار کر دیا. سائل یہ سن کر چلا گیا. اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لائے اور ام سلمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو لاؤ میں کھاؤں. ام سلمہ نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت جا کر لے آؤ جو طاق میں رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو. وہ خادمہ وہاں گئی اور طاق میں گوشت کو نہیں پایا بلکہ اس کی جگہ ایک سفید پتھر کا ٹکڑا پایا. آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ تم نے سائل کو دیا نہیں. اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ سوالی کو مت لوٹاؤ، یعنی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اگر کچھ بھی نہیں اور سوائے ایک بکری کے جلے ہوئے کھر کے تو وہ بھی دے دو. یعنی اگر تم سائل کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو تم اس کو ایک اچھی دعا دے سکتے ہو، ایک مسکراہٹ دے سکتے ہو، ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہو، اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کر سکتے ہو. لیکن روکھا پی کا رویہ اختیار کرنا، بے نیازی کا برتاؤ کرنا اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن دوسری طرف سوال کرنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں سوال بہرحال پسندیدہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ. جو خوددار رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے خودداری عطا کر دے گا، جو غنی رہنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دے گا. البتہ اگر کسی کو بے مانگے کچھ مل جائے تو اس کا لینا صبر کرنے سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ سوال نہیں کر رہے اور بن مانگے بغیر سوال کیے آپ کے پاس اللہ کا فضل آتا ہے تو اسے لوٹانا یا رد کرنا درست نہیں، اسے قبول کر لینا چاہیے. لیکن مانگنے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الید العلیا خیر من الید السفلی والید العلیا ہی المنفقۃ والسفلی ہی السائلۃ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ صدقہ کرنے والے کا ہے یعنی دینے والے کا ہے، اور نچلا ہاتھ مانگنے والے کا ہے. لہذا سوال کرنا پسندیدہ نہیں، کیونکہ سوال کرنے والا بہرحال نیچے ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بھی دینے والے کے مقابلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ بے آبرو ہوگا. دنیا میں بھی سوال بے آبروئی کا سبب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا شخص بے آبرو ہوگا. اور خاص طور پر اگر کوئی شخص ضرورت میں نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ چیز اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، یعنی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے. تو وہ مال نہیں لے رہا، آگ کا انگارہ لے رہا ہے، یعنی وہ مال اس کے لیے حلال ہی نہیں. اب وہ چاہے تو کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے، چاہے تو تھوڑا لے یا زیادہ لے. جہاں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے وہاں کچھ معاملات میں سوال کرنا پسندیدہ بھی ہے. خاص طور پر علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے، مزید جاننے کی خواہش کرنے والوں کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرنا قابل قدر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ خرچ کیا کریں. یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور اسی طرح دیگر کچھ سوالوں کا بھی ذکر ہے. لیکن علم کے لیے کیے جانے والے سوالوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اور موقع محل کا خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ سوالوں کی کثرت بعض اوقات سوال کرنے کے عمل کو بدنما بنا دیتی ہے، اور بے موقع اور بے جا سوال فائدے کی بجائے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے اہل ایمان ان معاملات میں سوال مت کرو، ان باتوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کی جائیں، یعنی ان کے جوابات تمہیں دیے جائیں تو وہ تمہیں ناگوار گزریں. تو اس لیے اعتدال ہر چیز کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، تو سوال کے معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے، خواہ وہ کسی اچھے مقصد ہی کے لیے کیوں نہ ہو. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، لیکن ہم معاشرے میں اپنے دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، پیشہ ور گداگر جو ہیں وہ آپ کی گاڑیوں کے شیشے نوک کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ سے مانگتے ضرور ہیں. یا پھر اگر بازار میں آپ گھوم رہے ہیں تو وہ آپ سے، اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ آپ سے ضرور ہی اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ دیا جائے. تو بعض اوقات تو ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت تھوڑا سا کچھ چیز ہوتی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں. تو دو سوال ہیں اس سلسلے میں کہ ایک تو وہ تھوڑا مقدار میں کوئی چیز دینے پر جو ان کا رسپانس ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا ہے، اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو بعض اوقات کچھ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیا دیا. اور دوسری بات یہ کہ کیا اس طریقے سے یہ جو بیگرز کا مافیا ہے، کیا ہم اس کی پروموشن میں تو نہیں حصہ دار بن رہے؟ اس بارے میں پلیز وضاحت کر دیجیے ذرا. جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے واقعی بہت معاشرے کا اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات آپ نہیں پہچان پاتے کہ سوال کرنے والا کہاں سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی اصل مجبوری کیا ہے، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات پیشہ ور گداگر بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کچھ دے یا نہ دے لیکن اپنا رویہ خراب نہ کرے، بدتمیزی سے پیش نہ آئے، خاموشی اختیار کرے، نظریں جھکا لے، اپنا رخ دوسری طرف کر لے. اگر گفتگو ممکن ہو تو گفتگو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے.
اور اگر سمجھے کہ ایسا طریقہ کوئی بھی کارگر نہیں ہے اور دوسرا ضرورت مند بھی محسوس ہو رہا ہے، تو جب بھی آپ نکلیں گھر سے تھوڑی بہت کھانے کی پینے کی چیزیں جیسے بسکٹ یا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے گھر میں ایکسٹرا پڑی بھی ہوتی ہیں آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں. جب آپ خاص طور پر اگر آپ ایک روٹ پر روز جاتے ہیں، آپ کا گزر مخصوص جگہوں سے ہوتا ہے جہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ضرور آئیں گے اور وہ مانگیں گے، تو پیسہ دینے کی بجائے یا کوئی ایسی چیز دینے کی بجائے کچھ کھانے کی چیز ان کو آپ دے دیں. یا پھر یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں یا چپک کے مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انسان کو خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں معاشرے کو اجتماعی طور پر سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ آپ کے نہ دینے سے یا ڈانٹنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کا ہی ایک اخلاق خراب ہو. تو ایسے میں انسان صبر و تحمل سے بھی کام لے، جتنی مدد کر سکتا ہے کر دے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیا اس سے پھر اس معافی کو یا اس گروہ کو مضبوط کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا تو نہیں ہوگا. اس میں یہ نہیں آتا، کیونکہ اگر آپ ایسی چیز دے رہے ہیں کہ جس سے ایک شخص کا پیٹ بھر جاتا ہے یا دھوپ میں کھڑے ہیں پانی دے دیتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس سے وہ کاز ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ان کا. تو کسی بھی کیس میں بہرحال اچھے اخلاق اور اچھے رویے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ سائل کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا مشورہ ہی دے دیا جائے، تو وہ پھر اچھا مشورہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ خیرخواہی پر مبنی کوئی بھی بات اس سے کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اس شخص کو معاشرے میں کارآمد بنانے کے لیے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوالی آیا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں میں کھاتا ہوں اور ایک کمبل ہے جسے میں اوڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. جب وہ شخص وہ لے آیا تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو ان دو چیزوں کو خرید لے؟ اب اس شخص کی کل متاع وہی دو چیزیں تھی اور آپ نے ان کو بھی بیچ ڈالا. کس لیے؟ تاکہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز خریدی جائے جو اس کے کاروبار کو آگے چلانے کے لیے یا اس کو کمانے والا بنانے کے لیے مددگار ہو. لہذا ان چیزوں کو بیچ کر آپ نے اس سے کہا کہ تم کلہاڑی اور رسی خرید لو اور ان دو چیزوں کو لے کر جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور لا کر بیچو اور اس سے خود بھی کھاؤ اور اوروں کو بھی دو، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. ہم عام طور پر سوال کرنے والوں کو برا بھلا تو کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ پھر وہ کریں کیا. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کرے. یعنی بنیادی طور پر لوگوں کو کام کا شوق دلانا چاہیے، محنت کا عادی بنانا چاہیے اور اچھی ہمدردی کے ساتھ بہترین مشورہ، اور صرف خالی مشورہ ہی نہیں بلکہ عملی طور پر کچھ اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا سوال جو ہے یا جاننے کا سوال اسلام میں پسندیدہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ انکریج بھی کیا گیا ہے. تو مجھے یوں فیل ہو رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک عام انسان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے. سوال کرنا جو ہے وہ ذہن کی بیداری کی بھی علامت ہے. اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ علم حاصل کرنے کے سوال کے ایٹیکیٹس یا ادب کیا ہیں. جاننے کے لیے سوال کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اس میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اعتدال ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ سوال حقیقت پر مبنی ہونے چاہیے، محض مفروضوں پر مبنی سوالات نہیں ہونے چاہیے، یا بال کی کھال اتارنے کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے، یا غیر متعلقہ چیزوں سے متعلق سوال نہیں ہونے چاہیے. یا مثلا استاد اگر ایک چیز پڑھا رہا ہے اور وہ ایک خاص موضوع کے متعلق بات کر رہا ہے اور سوال کرنے والا بالکل ایک غیر متعلقہ بات بیچ میں کر دیتا ہے اور بات کا سلسلہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی سوال وہ ہو جو واقعی ایک ضرورت ہو اور ایک حقیقی ذہن سے اٹھا ہو یا جس سے فائدہ ہو، کیونکہ سوال نصف علم بھی کہا گیا. یعنی اچھے سوال کو اپریشیٹ کیا گیا کہ آدھا علم تو انسان کو ویسے مل جاتا ہے، اور آدھا علم یا اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب سوال کر کے ان گوشوں کو بھی اجاگر کیا جائے جو علم دینے والے کی نظر سے اوجھل ہیں.
یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ پیچھے پڑھ کے سوال نہ کرو، تو اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جی ہاں، عام طور پر جب ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو یہ چیز دوسرے کو اذیت دینے کے مترادف ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر دنیا کی کوئی چیز اس سے مانگ رہے ہیں تو اس مانگنے سے اگر انسان کچھ حاصل کر بھی لیتا، مثلا ایک شخص دینا نہیں چاہتا اور مانگنے والا اسے زبردستی نکلواتا ہے، تو وہ جو زبردستی لی ہوئی چیز ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو دینے والے نے بددلی سے دی، یعنی دل کی خوشی سے نہیں دی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے، یعنی ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی جو کسی کے پیچھے پڑ کے اس سے حاصل کیا جائے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔